مسلمان کی زندگی ادھوری ہے جب تک اس کا تعلق اللہ کے قرآن سے نہیں بنتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے رشتہ دار تھے وہ تو آپ کی نماز کا لطف لینے کے لیے اور آپ کی راتیں دیکھنے کے لیے آپ کے گھر میں قیام کر لیتے، اور کچھ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے حجرہ مبارک سے آواز سن کر ہی، چونکہ مسجد کے ساتھ ہی تو تھا تو مسجد ہی میں محظوظ ہوتے رہتے، اور کبھی کبھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خود مسجد میں تشریف لے آتے تو صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک رات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے لگا، آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میں نے ایک برا ارادہ کر لیا۔ راوی نے پوچھا کیا برا ارادہ کر لیا؟ کہنے لگے میں اتنا تھک گیا کہ میں نے کہا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، اتنا تھک گیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود ہی قیام فرماتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کے رازدان تھے۔ صحیح مسلم میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، میں نے سوچا کہ 100 آیتیں پوری ہوں گی تو آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے رکوع نہ کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلیں ابھی اس رکعت میں سورہ بقرہ پوری کر دیں گے، لیکن آپ نے سورہ بقرہ مکمل کر کے بھی رکوع کرنے کی بجائے سورہ نساء شروع کر دی، پھر آپ نے سورہ نساء کے بعد آل عمران شروع کر دی۔ آپ ٹہر ٹہر کے پڑھتے رہے، جس میں اللہ کی پاکی کا بیان ہوتا آپ سبحان اللہ کہنے لگ جاتے، جس میں کوئی چیز مانگنے والی ہوتی آپ مانگنے لگ جاتے، جس میں کوئی تعوذ کی بات ہوتی تو آپ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے لگ جاتے۔ جناب عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی تھی تو آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کی، جب بھی رحمت کی آیت آتی وقفہ رک جاتے، مانگنے لگ جاتے، عذاب کی آیت آتی پھر رک جاتے، پناہ مانگنے لگ جاتے، پھر اتنا ہی لمبا آپ نے رکوع کیا اور رکوع کے اندر کہتے رہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پھر آپ نے اتنا ہی لمبا سجدہ بھی کیا اور سجدے میں بھی یہ کہتے رہے، پھر آپ نے دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔